اچھا ابھی عامر صاحب اس پہ آتے ہیں, یہ تو اطہر صاحب نے بات کی, یہ تو آپ کو بھی اس پہ حیرت نہیں ہے بھائی؟ سارے کے سارے بیانات ابھی میں ریپیٹ کروں گا تو 10 منٹ لگ جائیں گے, احسن اقبال صاحب کے, خواجہ آصف صاحب کے, سب کے, کہ جی جس کا خلاصہ تھا کہ فیض آباد دھرنا یعنی فیض امین, یہاں تک کہتے رہے کہ اس پہ کمیشن بنایا جائے تاکہ ہم بتائیں گے کس کا کیا کیا کردار تھا. کمیشن بن گیا, اس کمیشن نے واضح الفاظ میں ریپیٹڈلی لکھا ہے کہ ان میں سے ہر بندے نے نہ صرف یہ کہ یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, بلکہ اس بات کی تردید کی کہ کوئی ادارے کو تو چھوڑ دیجئے, کوئی ادارے کی شخصیت اس دھرنے کے پیچھے, سب نے تردید کی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. احسن اقبال صاحب, خواجہ آصف صاحب کا مجھے نہیں پتا چونکہ وہ پبلکلی ابھی بھی کچھ اور پوزیشن لے رہے ہیں اور ان کے بارے میں رپورٹ میں نہیں لکھا جتنا حصہ ہے, لیکن احسن اقبال صاحب شاہد خاقان صاحب کے نام لے کے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا کسی کا کوئی تعلق نہیں ہے. کل تک پورا بیانیہ بنایا ہوا تھا کہ فیض آباد تو لائے فیض صاحب ہے ہماری حکومت گرانے کے لیے. دیکھیں جن کے ذمہ آتا ہے نا اور وہ نہیں بولتے, تو پھر یہ بہادر شاہد خاقان عباسی صاحب نے ذمہ داری لی نا کہ میں نے بطور وزیر اعظم یہ کام کہا. جی انہوں نے کہا میری ذمہ داری. آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ جب 2014 کا دھرنا تھا, میں نے اس وقت یہ خبر بریک کی تھی کہ آرمی کی طرف سے جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے چیف آف سٹاف نے نواز شریف اور چودھری نثار سے بات کی تھی کہ چونکہ یہ کرائسس بڑھ گیا ہے اور ہم اس میں جس طرح ہم سیلاب میں آفات میں آتے ہیں مدد کرنے کے لیے, تو ہم بات کرنا چاہتے ہیں طاہر القادری اور عمران خان سے. تو اوکے ہو گیا, اور اس کے نتیجے میں وہ دونوں صاحبان آپ کو پتہ ہے لائیو ٹیلی ویژن کے سامنے اٹھ کے اور کنٹینروں سے نکل کے اور وہاں چلے گئے تھے کہ جی وہ آرمی چیف سے ملنے. حالانکہ اس میں بھی باتیں پھٹا پڑ گیا تھا, آپ کو یاد ہے نا کہ آئی ایس پی آر نے کہا کہ نہیں انہوں نے شروع کیا تھا, انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کہا تھا, باتیں پھٹا پڑ گیا تھا. نہیں, میں تو آپ کو وہ فیکٹس بتا رہا ہوں جو آپ چیک کروا لیں کہ فون کس نے کیا تھا. میں نے آپ کو سارے نام بتا کیسے چیک کرائیں؟ اس پہ اسٹیٹڈ پوزیشن آئی ایس پی آر کی کچھ اور ہے اور نون لیگ کی کچھ اور ہے. نہیں, کیسے پتہ لگے سچ آپ چیک کرا لیں. ان کی بھی پوزیشن نہیں بدلی, انہوں نے یہ اس کو سرکاری طور پہ جس طرح یہ ہے نا کہ شاہد خاقان عباسی نے کہا, اب وہ لایا کون تھا؟ آپ مجھے نہیں پتا مدر صاحب تھے کہ نہیں, ایک اپارا میں بریفنگ میں میں بھی گیا تھا جب یہ ٹی ایل پی والا جو لاہور والا واقعہ نہیں ہوا, اور جب وہ آ کے وزیر آباد بیٹھ گئے تھے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ نے کل کہا کہ ہمیں اس وقت انٹیلیجنس اداروں نے کہا تھا کہ اگر آپ یہاں روکیں گے بہت مسئلہ ہوگا, اور پھر اشارہ دیا تو وہ لاہور میں خون خرابہ پی ٹی آئی کے دور میں پولیس کی اور ان کی براہ راست فائرنگ ہوئی, پھر وہ مرید کے میں لوگ پولیس کے مارے گئے, اور پھر ان کو کسی نے کچھ پوچھا ہی نہیں اور وہ وزیر آباد پہنچ گئے. آپ کو پتا ہے نا. جی یہاں پہ وہ ایک ہی چیز کی تھی جو بات میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہی کہ بطور ادارہ کل کلین چٹ ملی, اور آج ایک پرسنالٹی کے اوپر یہ کیس کی انکوائری. نہیں لیکن نون لیگ کا وہ بیانیہ اب کہاں کھڑا ہے جو کہ سرعام کچھ اور کہتے رہے اور کمیشن کے سامنے بالکل مکر گئے. نون لیگ کا بیانیہ آپ کے سامنے موجود ہے, خواجہ آصف کی صورت میں, رانا ثناء اللہ کی صورت میں. انہوں نے جو حکمرانوں جیسے آج کل پھر وہی ٹی وی پہ کچھ کہہ رہے ہیں جو شہباز شریف کی انکوائری کمیشن کے سامنے نہیں کہہ رہے, جو نون لیگ کی حکومت ہے شہباز شریف کی سربراہی میں, جو کولیشن گورنمنٹ ہے, اور ان کے جو ہارنے والے ہیں جو آپ ہم سب کے ہیرو بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ رانا ثناء اللہ ہوں, میاں جاوید لطیف ہوں, خرم دستگیر ہوں, پارٹی کی پوزیشن کچھ اور ہے. آج اس عطا تارڑ سے بھی سوال ہوا تھا نا, تو انہوں نے کہا جی دیکھیں انہیں پبلکلی نہیں کرنا چاہیے لیکن ان کی رائے ہے. تو یہ اسی طرح چلتی ہے جیسے شیر افضل مروت نے کل کہہ دیا پی ٹی آئی کی طرف سے, کیونکہ ان کا بیان ایک فوکل پرسن کا بیان ہے, وہ ترجمان بھی بنتے ہیں. آج پوری پی ٹی آئی لائن لگا کے کھڑی ہوئی ہے نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو پتا ہے نا. جی پوری یہ ہے ہماری حقیقت, بس اتنی حقیقت ہے ہماری. جس مرضی جماعت کو آپ اٹھا لیں. مظہر صاحب یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے. صحیح. اچھا مظہر میں آگے بڑھتے ہوئے ایک اور موضوع میں چاہ رہا ہوں, جاتے ہوئے ڈسکس ہو جائے, ابھی 8-10 منٹ ہیں. تو یہ میاں محمد نواز شریف صاحب سے متعلق خبر اور تجزیہ دونوں, جب میں عامر الیاس صاحب کی طرف آؤں گا تو میں یہ توقع کروں گا کہ وہ تجزیے کا تناسب کم اور خبر کا زیادہ اس میں دیں ہمیں, لیکن آپ جس بھی تناسب سے بتانا چاہیں وہ یہ بتائیں کہ کیا یہ ٹھیک لگتا ہے بات کہ میاں صاحب از ویری اپسیٹ اس وقت جو صورتحال ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ڈچ کیا گیا ان کو, اور وہ بالکل جو ہے وہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جناب وہ بہت خوش ہیں کہ بیٹی وزیر اعلیٰ تو بھائی وزیر اعظم تو عیاشی, ایسا بالکل نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ. یہ ایسا ہے آپ کے خیال میں مظہر صاحب؟ دیکھیں وسیم, ایک جو پچھلا آپ کا وہ تھا اس میں صرف ون لائنر, آپ فیض آباد دھرنا لے لیں, آپ لال مسجد لے لیں, آپ ایبٹ آباد لے لیں, آپ سلیم شہزاد لے لیں, یہ ریاست کے کلیکٹیو فیلئرز ہیں. یعنی آپ انروللی کراؤڈ, انروللی موب سے جا کے تحریری معاہدہ کریں, اس پہ جس کے دستخط ہیں وہ سب کے سب ذمہ دار ہیں. آپ اس ہارٹ آف دی اسلام آباد میں لال مسجد میں اتنا اسلحہ کیسے پہنچا,
آپ ایبٹ کمیشن اٹھا لیں، ایبٹ کے اندر کیا کچھ ہوا، یہ ساری چیزیں آپ کے ریاست کے فیلیئرز ہیں، کلیکٹیو فیلیئرز ہیں ریاست کے، چاہے وہ حکومت ہو یا ریاستی ادارے ہوں۔ اس میں یہ جو آپ نے دوسری بات کی نواز شریف صاحب کی، میرا اپنا انالیسس یہ ہے کہ دیکھیے یہ پورا اسٹیج نواز شریف صاحب کے لیے سجایا گیا تھا۔ اگست میں مجھے بتائیں کہ اگست میں اسمبلیاں ڈیزالو ہوئیں تو 90 ڈیز میں الیکشن ہو جانے چاہیے تھے، 90 ڈیز میں، اور اس وقت مسلم لیگ نون کے لیڈروں کے بیانات بھی اٹھا لیں کہ جی میاں نواز شریف کو آئیں گے اور اس کے بعد کیمپین کریں گے تو ٹائم چاہیے ہوگا۔ تو بیسکلی تو وہ ٹائم جو الیکشن پوسٹ پون ہوئے، میرے نقطۂ نظر سے الیکشن کمیشن نے جو بھی پوزیشن لی، لیکن لگتا یہی ہے کہ میاں صاحب کے جب میاں صاحب آئے ہیں تو گراؤنڈ بہت مختلف تھا جو میاں صاحب جب گئے تھے۔ جب میاں صاحب گئے تھے تو مسلم لیگ نون بہت بڑی پاپولر پارٹی تھی پنجاب کی اس وقت، جب آج سے 3 سال پہلے گئے تھے۔ میرا خیال ہے میاں صاحب یہ نہیں ریئلائز کر پائے کہ جو 16 مہینے ہوئے ہیں اس میں کتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے۔ اطلاع تو انہیں ظاہر ہے پہنچتی رہتی ہوں گی، لیکن شاید ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ ڈیزاسٹر۔ میاں صاحب بھی کیا یہی سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ صورتحال میرے حق میں نہیں رہی اس لیے نتیجہ میرے حق میں نہیں رہا، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں کسی نے مجھے ڈچ کیا ہے؟ نہیں، میرے نقطۂ نظر سے وہ ڈچ کی الگ ہوتی ہے، لیکن میرے نقطۂ نظر سے انہوں نے جب جلسے کیے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے وہ بہت سیزنڈ پولیٹیشین ہیں، ان کے بہت سے سورسز ہیں، انہوں نے ڈیفینیٹلی یہ اندازہ کیا ہوگا کہ لاہور ویسا لاہور نہیں ہے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے، پنجاب ویسا پنجاب نہیں ہے جو وہ چھوڑ کے گئے تھے۔ تو اپسیٹ بھی شوق بھی ہوئے وہ، ورنہ ظاہر ہے سب نے یہی بیانیہ بلڈ ہوا تھا نا کہ میاں نواز شریف کو 4تھی بار وزیر اعظم بنائیں۔ جی ہاں، اس کے علاوہ آپ بتائیں اس پیریڈ میں اور کیا بات؟ وہ جنگ اخبار کے مین پیج پہ خبرنما اشتہار چھپ گیا تھا۔ تو آج اگر آپ یہ بات کہیں کہ جی سمپل میجورٹی نہیں ملی، اس وجہ سے وہ نہیں ہو، تو میں کم سے کم ایک سیاسی طالب علم کے حیثیت سے یہ تھیوری میاں نواز شریف کو نہیں دینی چاہیے، یا ان کے حمایتیوں کو نہیں دینی چاہیے۔ بھائی آپ ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہی تو چیلنج کو لیتے ہیں، یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو ون ون سچویشن ملے تو اس میں آپ پریمیئر شپ لیں گے۔ آپ لیتے، میاں نواز شریف کو لینی چاہیے تھی پریمیئر شپ، ان کو اس چیلنج کو قبول کرنا چاہیے تھا، فیس کرنا چاہیے تھا انہیں ان ساری چیزوں کو، اور ری آرگنائز کرنا چاہیے تھا۔ اطہر صاحب، آپ کیا رہا ہے کہ یہ جو خبریں آتی ہیں آپ کے لیے